قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، یقیناً ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کہاں ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی کہ ایک ملکہ چل دی ہے آپ کے یہاں آنے کے لیے، ٹھیک؟ آپ کی تو حکومت پرندوں وغیرہ سب پر تھی، بتاتے تھے آتے، بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس جس پہ بیٹھتے ہیں نا، تخت بادشاہوں کا جو ہوتا ہے، تو تخت بہت بڑا تخت تھا، سونے چاندی جواہرات کا، بہت ہیوی، اس اسٹیج سے بھی بڑا۔ آپ نے یہ چاہا کہ جب وہ آ رہی ہے تو میں اس کا تخت اٹھوا لوں اس سے، یہاں محل سے، اور جب وہ آئے تو اس کے استقبال اسی کے تخت پہ کیا جائے۔ کیا منگوانا چاہتے تھے؟ زور سے بولیے ذرا۔ تخت منگوانا چاہتے تھے، اور وہ اتنا بڑا تھا، اور 2-2.5 مہینے کی مسافت تھی حضرت سلیمان کے دربار سے اس دربار، اس ملکہ کے محل میں۔ اب شہر سبا سے حضرت سلیمان کے دربار میں تخت اٹھا کے لانا ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو آپ نے اپنے دربار میں ذکر کیا کون لائے گا؟ تو ایک عفریت یعنی جن، جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ ایک جن کھڑا ہو گیا کہ میں لے آؤں گا، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ صاحب اتنی دیر کا نہیں، اتنی دیر نہیں، اور وہ بھی کوئی بہت دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بس دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں، نہیں اور جلدی۔ تو ایک ان کا ایک امتی کھڑا ہوا، وقال الذی عنده علم من الکتاب، تو آپ کا ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا آپ کے دربار میں، اس نے کہا کہ میں، وہ نبی نہیں تھا، وہ اللہ کا ایک ولی تھا، اس نے کہا قرآن کہہ رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا علم من الکتاب، علم جو ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علم نکرا ہے، کتاب معرفہ ہے، کتاب تو متعین ہے کہ کون سی کتاب ہے، علم متعین نہیں ہے، ایک کتاب کا کچھ علم، علم کچھ علم، کتاب کا پورا نہیں، پورا علم تو نبی کو تھا، نبی موجود ہے سلیمان علیہ السلام۔ کہا کہ ایک دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا، وہ نبی نہیں تھا، نہ جنات تھا، وہ ایک انسان تھا، اور وہ یقیناً اللہ کا ولی ہوگا جب اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو ایک ولی نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کبھی، میں لے کے آؤں گا اس جن کے مقابلے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زمانے بھر کے جنات اللہ کے ایک بندے سلطان العارفین کے سامنے سر بھٹک بھٹک کر کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا جس کے سامنے جن پیچھے رہ گیا، اور یہ رحمت للعالمین کی امت کا ولی ہے جس کے سامنے دنیا کے آصف، جنات، شیاطین، جادو، سفلی سب پانی بھرتے، الٹا لٹکا دیتے سرکار، الٹا۔ تو کیا کہا اس نے؟ انا آتی کبھی، کون لائے گا اس کو؟ میں لے کر آؤں گا۔ لانے کی نسبت اپنی طرف کی، اتنا بڑا تخت 2 مہینے کی مسافت سے اٹھا کر لانا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں لے کر آؤں گا۔ ابھی کوئی ذکر نہیں آیا کہ کس کی مدد سے لاؤں، کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ انا آتی کبھی، آپ کے پاس میں لے کے آؤں گا اسے۔ اور کب تک لاؤ گے بھائی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر کہ آپ پلک جھپکائیں اور میں لے آؤں، آپ پلک جھپکائیں اور میں لے آؤں۔ اب سوچو کہ جو آپ ولیوں کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے تو فٹاک سے کیوں ہو جاتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے ولیوں کو؟ اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، جو کرامت عطا کی ہے، وہ کرامت ایسی ہے کہ کوئی کام کرنے کی اگر ولی ٹھان لے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ پلک جھپکنے کی دیر، پلک جھپکنے کی دیر، اور پلک جھپکنے کی دیر کا حال کیا ہوا؟ فلما رآہ مستقرا عنده، وہ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا، بس اللہ کے اس ولی نے کہا ہے اور وہ تک حاضر تھا۔ تو کیا آ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس؟ وہی آ گئی؟ نہیں آئی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا؟ نہیں۔ کوئی ہدایت کا پیغام، کوئی دسترخوان، کوئی کھانا اوپر سے اللہ کی طرف سے کچھ آیا؟ آسمان سے کچھ اترا؟ کیا آیا؟ کس کا تخت آیا جو اس وقت تک ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی؟ ابھی تو وہ آ رہی تھی آپ کے پاس، ایک دنیا دار ملکہ کا تخت ہیرے سونے چاندی سے جڑا ہوا، وہ جب آ گیا تو آپ نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ تخت کا آنا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ انبیاء کے نزدیک رب کا فضل تو یہ بھی ہے کہ ملکہ کا تخت ان کی بارگاہ میں چلا ہے۔ اب سوچو کہ جب کسی سونے چاندی کے تخت کا آ جانا اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ رحمت عالم کہ جس نے صدقے میں زمین و آسمان بنائے گئے، اللہ کا عرش اس کے صدقے میں بنا ہے، عرش و کرسی اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کا دنیا میں آ جانا اگر اللہ کا فضل نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، اللہ نے اس دنیا پر اپنا فضل نازل نہیں کیا۔